بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، کل رات المناک واقعہ ہوا۔ سینئر صحافی ارشد شریف جو ہے کینیا میں ایک حادثے میں قتل ہوا۔ انسانیت کے ناطے، پاکستانی ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس واقعے پر افسوس ہر مکتب فکر کو ہوا ہے، اور ہر آدمی نے اپنے بساط کے مطابق اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا۔ ہم بھی اس واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اس سینئر صحافی ارشد شریف کا جو تقصیرات ہیں اللہ معاف فرمائے اور جنت الفردوس میں اس کو جگہ دے۔ ہمارے پاکستانی معاشرے کا اور پاکستانی سیاست کا اور پاکستانی ماحول کا سب سے بڑا المیہ یہ رہا کہ ہم ہر واقعے کو سیاست کی نظر سے، اختلافات کی نظر سے دیکھتے ہیں، حالانکہ بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں جو سیاست سے، اختلافات سے بالاتر ہوتے ہیں، بہت بلند ہوتے ہیں، ان کو سیاست کے نظر نہیں کرنا چاہیے۔ صحافی کا جو اصل منصب ہوتا ہے وہ سچائی کو عوام تک اور سچائی کو قوم تک پہنچانا ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے دوسرے اداروں کے طرح ہماری جو اکثریتی صحافت ہے وہ بھی تعصبات، مفادات اور اس طرح کے چیزوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ پھر وہ صحافی متنازع ہو جاتا ہے، پھر اس کی خبر متنازع ہو جاتی ہے، اور پورا جو وسائل کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو جاتا ہے۔ ارشد شریف ایک متنازع کردار تھا، اس کی صحافتی زندگی ایک متنازع صحافت تھی جس پر بہت سارے لوگوں کو تحفظات تھے۔ اسی طرح مجھے بھی اس کے صحافتی زندگی سے تحفظات تھے، لیکن اس کے انسانیت کے ساتھ کسی کو اختلاف نہیں تھا، اس کے جینے کے حق کے ساتھ کسی کو اختلاف نہیں تھا۔ یہ اپنی جگہ مسلم ہے کہ بہت ساری باتیں اس نے اپنی صحافتی زندگی میں ایسے کیے، بہت سارے ایسے انکشافات کیے جن سے ملک کی سالمیت پر حرف آیا، جس سے ملکی اداروں میں تفرقہ، جن سے ملک کے اداروں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ پیدا ہوا۔ ایک اینگل تو یہ ہے۔ دوسرا المیہ ہمارے معاشرے کا یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو اپنے اوپر تھوپنے اور اپنوں کو بدنام کرنے کے درپے ہوتے ہیں۔ اب جس ملک میں وہ قتل ہوا ہے وہ ملک یہاں سے ہزاروں میل کے مسافت پر ہے، بلکہ وہ افریقی ملک ہے کینیا، وہاں پر یہ واقعہ پیش ہوا ہے۔ وہاں کے جو اسٹیٹ پولیس ہے انہوں نے جو رپورٹ جاری کیا ہے، اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تفتیش ہو رہی تھی، چیکنگ ہو رہی تھی، تو اس میں اس نے گاڑی نہیں روکی، گاڑی میں بھاگ گئی، تو پیچھے سے فائر کرنے سے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ لیکن یہاں ہمارے بعض سیاسی پارٹیوں کے جو کارکن ہیں وہ اس کو ایسے پیش کر رہے ہیں کہ کسی پاکستانی نے اس کو قتل کر دیا ہو۔ یہی وہ سب سے بڑا المیہ ہے
جس سے ہمارا پورا معاشرہ بدنام بھی ہو رہا ہے، پورا ملک بدنام بھی ہو رہا ہے اور افسوس کا مقام بھی ہے۔ صبح سے سوشل میڈیا پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ نظریے رکھتے ہیں وہ بالکل یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو قتل کرنا یہ پاکستانیوں کی کارروائی ہے، پاکستانیوں نے اس کو قتل کر دیا، حالانکہ پاکستانیوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ارشد شریف کینیا گیا ہوا ہے۔ دوسری بات، اس کے وہاں جانے پر وہاں یہ جو جس روڈ پر اس نے سفر کیا ہے اس سفر پر وہاں پولیس کے لیے اپنا شناخت ظاہر نہ کرنا، وہاں سے بھاگ جانا ان پولیس کے مطابق، یہ سارا ایک پہیلی ہے، ایک معمہ ہے، لیکن اس پر ہم بات نہیں کریں گے۔ بات اس پر کریں گے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے پاکستان میں وہ قتل نہیں ہوا، وہ یہاں سے ہزاروں کوس دور اس کا یہ واقعہ ہوا ہے۔ کس بنیاد پر پی ٹی آئی کے کارکن، پی ٹی آئی کے سربراہان اور اسی نظریے کے جو اینکر پرسنز اور صحافی ہیں، وہ کس بنیاد پر یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے قتل میں پاکستانی ملوث ہیں؟ بے شک پاکستان میں اس نے بہت سارے متنازع امور سر انجام دیے، لیکن اس طرح بہت سارے ہزاروں صحافی ایسے ہیں جو ایک پارٹی کے نظریات کے موافقت نہیں کرتے، دوسرے پارٹی کے موافق ہوتے ہیں، دوسرے کی نہیں کرتے، تیسرے کے موافق ہوتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہ کہیں پر بھی مر جاتے ہیں، کہیں پر بھی قتل ہو جاتے ہیں تو اس کو اسی پارٹی کے اوپر تھوپ دیا جائے یا پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کے اوپر تھوپ دیا جائے۔ میں اپنے تمام پاکستانی بھائیوں سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات میں اپنے ملک کو، اپنے ملکی اداروں کو اور اپنے ملک کے سیاسی پارٹیوں کو ملوث کرنا یہ ہمارے کمظرفی، ناعاقبت اندیشی اور بیوقوفی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس سے ہمارے پورے ملک کو نقصان ہو رہا ہے، اس سے ہمارے اداروں کو نقصان ہو رہا ہے، اس سے ہمارے نظریے اسلام کو نقصان ہو رہا ہے۔ کسی مسلمان کو اس طرح کا قتل کرنا یہ ہمارے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو جب ہم اپنے اوپر خود تھوپیں گے تو اس سے بڑا المیہ اور اس سے بڑی افسوس کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ لہٰذا تمام پاکستانی بھائیوں سے، چاہے اس کا تعلق جس پارٹی سے بھی ہو، ان سے گزارش ہے کہ اس طرح کے مہم جوئی نہ کریں جس سے ہمارے ملک، ہمارے قوم، ہمارے ملت، ہمارے نظریے کو اس سے ٹھیس اور نقصان پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔